ایک سلطان نے اپنے سب سے محترم وزیر کو موت کا حکم دیا، مگر اس کا ایک فیصلہ پوری دنیا کے لیے سبق بن گیا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا وزیر! سلطان کی آنکھوں میں آگ تھی، ہاتھ میں تلوار چمک رہی تھی۔ دربار میں خاموشی چھا گئی، سب کی سانسیں رک گئیں، اور نیک دل وزیر صرف اتنا بولا، جہاں پناہ، فیصلہ کرنے سے پہلے صرف ایک دن دے دیجیے۔ لیکن اس ایک دن نے سب کچھ بدل دیا۔ پچھلے زمانے کا ذکر ہے، ایک مشہور سلطنت تھی جہاں کا سلطان اپنی عدالت اور شان کے لیے مشہور تھا۔ اس کا سب سے قریبی ساتھی وزیر دل کا نیک لیکن بے پناہ ایماندار آدمی تھا۔ سلطان اسے اپنی آنکھوں کا نور کہتا تھا، مگر وقت بدلا، تخت پر اہنکار آنے لگا، اور سلطان کے دل میں شک پیدا ہوا۔ وزیر کے دشمن اس کے خلاف زہر گھولے لگے۔ جہاں پناہ، وزیر خزانہ چھپا رہا ہے۔ اور ایک دن سلطان نے بنا سوچے فیصلہ سنا دیا، صبح اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ وزیر نے صرف ایک گزارش کی، جہاں پناہ، مجھے ایک دن دیجیے، میں ثابت کر دوں گا کہ میری نیت پاک ہے۔ سلطان نے غصے میں کہا، ایک دن، بس اتنا؟ وزیر نے سر جھکا کر کہا، ایک دن ہی کافی ہوگا میرے رب کے لیے۔ وزیر نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا، بیٹا، اگر میں کل زندہ نہ رہوں تو لوگوں سے نفرت مت کرنا۔ سچ کا سایہ ہمیشہ روشن ہوتا ہے۔ پھر وہ نکلا ایک آخری سفر پر۔ اس نے ایک قانون بنایا اپنے دل میں کسی پر الزام نہیں لگاؤں گا، صرف سچ کو دکھنے دوں گا۔ یہی اس کا ایک رول تھا، جو آگے اسی کے کام آیا۔ وزیر نے پہلے بازار کا رخ کیا۔ لوگ اسے دور ہٹ رہے تھے، کوئی سلام نہیں کر رہا تھا، مگر ایک غریب بچہ بھوک سے رو رہا تھا۔ وزیر نے اپنی آخری مہر نکال کر اسے روٹی خرید دی۔ بازار کے لوگ دیکھتے رہے، ایک گناہ گار کا نیک کام، مگر یہ تو پہلا امتحان تھا۔ شام کو وزیر مسجد گیا عبادت کے لیے، لیکن لوگوں نے اس نکال دیا، کہہ کر تو چور ہے۔ وزیر نے چپ چاپ دعا پڑھی، مسجد کے باہر ہی سجدہ کر دیا۔ بارش کی ہلکی بوندیں اس کے چہرے پر گر رہی تھیں، اور اس نے کہا، انسان کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، پر رب کے نہیں۔ رات کے اندھیرے میں وزیر ایک پرانی قبر پر گیا۔ وہاں ایک فقیر بیٹھا تھا، تسبیح گھما رہا تھا۔ فقیر نے دیکھا اور کہا، بیٹا، تجھ میں روشنی ہے، لیکن لوگ اندھے ہیں۔ فقیر نے اس سے ایک اینیولیٹ دیا، کہا، اسے اپنے ساتھ رکھنا، مگر گھمنڈ نہ کرنا، وقت آئے گا یہ تیری ثابت کرے گا۔ صبح ہونے سے پہلے وزیر خزانے کے کمرے میں گیا، جہاں اس پر چور ہونے کا الزام تھا۔ اس نے دیکھا تلا ٹوٹ گیا تھا، صندوق کھلا پڑا تھا۔ وزیر نے خوف سے آنسو بہائے، لیکن ایمیولیٹ چمکنے لگا، اور اس کے پاس ایک پرچھا ملا۔ یہ سب تمہارے دشمنوں کی سازش تھی۔ وزیر نے پرچھا لے لیا، اور سورج اگنے سے پہلے قلعہ لوٹ گیا۔ فقیر کی آواز اس کے ذہن میں گونج رہی تھی، گھمنڈ نہ کرنا۔ وزیر نے صبر سے کام لیا۔ وہ بغیر چلائے، بغیر غصہ کیے دربار میں پہنچا۔ اس نے پرچھا سلطان کے پیروں میں رکھ دیا۔ دربار میں سب دیکھ رہے تھے، اور پرچھے پر لکھا تھا، وزیر بے قصور ہے، اصل چور تمہارا اپنا وزیر خاص ہے۔ سلطان کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ وزیر خاص، جو پورے وقت فتنہ پھیلا رہا تھا، غائب ہونے کی کوشش میں تھا۔ لیکن فقیر کے ایمیولیٹ سے ایک روشنی نکلی، اور اس چور کے کپڑے جل اٹھے۔ ثبوت سب کے سامنے تھا، مگر سلطان کا دل تو اب پگھل رہا تھا۔ ساؤنسی تلواریں ٹکرا رہی ہیں۔ سلطان نے اپنی تلوار پھینک دی، بولا، مجھے معاف کر دو میرے بھائی۔ وزیر نے ہاتھ جوڑ کر کہا، جہان پناہ، معافی ان کو چاہیے جو رب سے دور ہو جائیں۔ آپ صرف ایک غلطی کر بیٹھے تھے۔ دربار میں آواز گونج اٹھی، دیکھو، سچ کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ سلطان نے عوام کے سامنے اعلان کیا، آج سے ہر فیصلہ غرور سے نہیں، انصاف سے ہوگا، اور اس نے وزیر کے سر پر تاج رکھ دیا، تو میرے دل کا وزیر ہے۔
اس دن کے بعد سلطان نے اپنے تخت کے پاس ایک خالی کرسی رکھی، یاد دلانے کے لیے کہ اہنکار کبھی بھی انصاف کا دشمن بن سکتا ہے۔ اور وزیر نے وہ ایمیولیٹ کبھی نہیں اتارا، کیونکہ وہ اس کے لیے صرف تعویذ نہیں، ایک سبق تھا۔ اہنکار انسان کو اندھا کر دیتا ہے، لیکن سچ کی روشنی ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو بھی لگا کہ سچ کبھی نہ کبھی روشن ہوتا ہی ہے، تو اس کہانی کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔